زہر بن قیس نامی شخص نے وہاں جا کر یزید کو اطلاع دی کہ امام علی مقام امام حسین سے ہمارا مقابلہ ہوا، ہم نے بیعت کے لیے اصرار کیا، امام حسین نے بیعت قبول نہیں فرمائی، اس لیے ہم نے امام حسین کو اور ان کے جو متبعین تھے، ان کے رفقا تھے، ان کو شہید کر دیا ہے۔ جب یزید تک یہ خبر پہنچی تو یزید خوش ہوا اور قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ امام زین العابدین کا قافلہ ابن زیاد کے ساتھ دربار یزید کے اندر پہنچتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ایک تھالی کے اندر رکھا ہوا تھا، طشت کے اندر رکھا، یزید کے سامنے جب لایا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ اب بھی اس کا چہرہ با رونق ہے، اس سے نور نکل رہا ہے۔ یزید نے جب یہ بات کی تو یزید کے دربار کے اندر روم کا قاصد بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کہ یزید ماجرا کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ قافلے والے کون ہیں، قیدی کون ہیں، اور یہ شہیدان کون ہیں، یہ کس کا سر تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے؟ تو یزید نے بتلایا کہ یہ امام حسین کا سر ہے اور انہوں نے بغاوت کی ہے، بیعت سے انکار کی۔ رومی قاصد بڑا حیران ہوا اور اس نے لان تان کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یزید اے بدبخت پلید، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا جہاں کھر جس جگہ پہ لگا، جس کے قدم جس سرزمین پہ لگے، ہم نے ان قدموں کے نشانات کو باقی رکھا ہوا ہے، اور آج بھی ہم اس سرزمین کی عزت و احترام کرتے ہیں، وہاں ہم ہر قسم کی نیازیں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کا ادب و احترام بجا لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے کھر جس جگہ پہ لگے ہیں، ہم اس جگہ کا اتنا ادب کرتے ہیں، اور تم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، تم نے نواسہ رسول اللہ کے نواسے پہ ان کی گردن کے اوپر چھری چلا دی، ان کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ تو اس نے لان تان کرنا شروع کر دیا۔ تو یزید کہنے لگا کہ اگر تو روم کا قاصد نہ ہوتا، روم کے شہنشاہ کی طرف سے نہ آیا ہوتا میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ اس نے کہا بدبخت، روم کے قاصد کا حیا کر رہا ہے، رسول اللہ کے قاصد کا حیا نہیں کر سکتا۔ اس نے جب اس طرح کی بات کی اور وہاں سے چلا گیا، اور جب یزید نے دیکھا کہ ہر طرف لان تان ہو رہی ہے، دربار کے اندر جو اہل بیت کے متبعین سے، ان سے پیار کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، یزید کو برا بھلا کہنے لگے، تو یزید نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ شہیدوں کے سر پہ 3 دن تک میتوں پر یہاں پہ ماتم کیا جائے۔ اور یزید کے گھر والے جب رونے لگے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بدبخت یزیدیو، تم نے امام حسین کو شہید بھی کیا ہے اور اس پہ ماتم بھی خود کر رہے ہو، اور واللہ اللہ کی قسم ہے قیامت تک تم اس طرح ہی روتے رہو گے، اسی طرح تم اپنے آپ کو پیٹتے رہو گے، تم نے امام حسین سے بے وفائی کی ہے۔ خود بلایا کوفیوں اور خود امام حسین کو شہید بھی کر دیا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وفاداروں کی باتیں اس نے سنی اور ہر طرف ایک کوہرام مچا ہوا تھا، تو اس نے امام زین العابدین کو بلایا اور کہا امام زین العابدین ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یزید میری 4 شرطیں اگر تو پوری کر سکتے ہیں۔ کہا بتاؤ کون سی شرطیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے قاتلین حسین میرے سپرد کیے جائیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں امن و امان کے ساتھ دوبارہ واپس مدینہ کے اندر پہنچایا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جتنے بھی شہیدوں کے سر ہیں یہ سارے سر ہمارے سپرد کیے جائیں، تاکہ ہم کوفہ کے اندر جا کے، کربلا کے اندر وہاں جا کر ہم ان شہیدوں کو ان کے جسموں سمیت دفن کر سکیں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ مجھے دینے دیا جائے۔ تو یزید نے کہا کون ہے امام حسین کا قاتل؟ جب امام حسین کے قاتل کو ڈھونڈا گیا، پوچھا گیا کہ کس نے قتل کیا، تو خولی نے کہا کہ میں نے تو نہیں کیا، یہ سنان بن انس کا کام ہے۔ سنان بن انس نے کہا میں کیوں امام حسین کو شہید کرتا، امام حسین نے کون سی میری حکومت دبائی تھی یا مجھے خطرہ تھا، یہ تو اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا۔ اس نے سنان بن انس نے شمر کے بارے میں کہا، شمر نے خولی کے بارے میں کہا، خولی نے سنان بن انس، آپس میں ایک دوسرے پہ بات ڈالنے لگے۔ آخر کار یہی ہوا کہ امام حسین کا قاتل کون ہے، جس نے لالچ دیے، جس نے لوگوں کو امام حسین پہ شہادت پہ اور قتل پہ اکسایا ہے، وہی اس کا قاتل ہے۔ اب چونکہ قاتل تو یزید تھا، اب یزید نے کہا امام زین العابدین تمہاری اس شرط کے اوپر تو عمل نہیں ہو سکتا، اب تم دوبارہ دوسری شرط بیان کرو۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ
مجھے جمعہ کا خطبہ دینے دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ دے دیجئے گا۔ اب امام زین العابدین بیمار کربلا، امام سجاد ممبر رسول پہ جلوہ فگن ہوئے۔ آپ جب ممبر پہ بیٹھے، آپ نے فضائل بیان کی، اہل بیت کے مناقب کو بیان کیا، اور دمشق کی جامعہ مسجد ہے، کھچا کھچ بری ہوئی تھی نمازوں کے ساتھ۔ جب امام زین العابدین نے خطبہ دیا، اہل بیت کے مناقب کو بیان کیا، تو لوگ زاروں قطار چیخ و پکار کے ساتھ رونے لگے، اور بتایا کہ امام حسین کون ہے جن کا سر اقدس آج نیزے کی نوک پہ لٹکایا گیا، اور یہ شہیدوں کے سر کون ہیں، اور رسول اللہ کے ساتھ ان کی کیا نسبت اور تعلق داری ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو لوگوں نے اس وقت جو کیفیت برپا دی، ہر طرف آہو فغاں چیخ و پکار دی۔ جب یزید نے دیکھا کہ منظر بدل رہا ہے، اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کھڑے ہو جائے اور میرے گریبان کو پکڑ لے کہ یزید ایسا معاملہ کیوں ہوا۔ اس نے فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ جلدی سے آذان شروع کر دی جائے۔ اب امام سجاد زین العابدین ابھی ممبر پہ ان کی بات چل رہی تھی کہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے کہا خدا کی قسم ہمارے خون نے اس کی گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہا ایسا ہی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے رسول ہیں، تو امام زین العابدین نے اس وقت مؤذن کو روکا اور کہا رک جا، اور یزید کی آنکھوں کی اندر آنکھیں ڈال کے کہا یزید یہ بتا آج بھی اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے کہ ہمارے نانے کا نام ہے؟ آج بھی یہ اذان گواہی دے رہی ہے کہ رسول اللہ ہمارے نانا ہے، تیرے نانا تو نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے جب یہ بات کی تو وہ مؤذن پہ یزید غصہ کرنے لگا اور کہا جلد جلد نماز کا ٹائم لیٹ ہو رہا ہے، جلدی سے اذان کو مکمل کیا جائے اور خطبہ شروع کیا جائے۔ امام زین العابدین نیچے ممبر سے اترے اور یزید بدبخت نے خطبہ دینا شروع کر دیا، اور جب خطبہ مکمل ہو گیا، نماز مکمل ہو گئی، تو یزید بدبخت نے اس وقت جو اس وقت کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار بیٹھے تھے ان کو مخاطب کیا، ان کو اکٹھا کیا اور یہ سارا معاملہ پیش کیا۔ ابن زیاد سے کہا کہ بدبخت ابن زیاد، تم نے امام حسین کو شہید کیوں کیا؟ زندہ میری بارگاہ کے اندر، میرے دربار کے اندر ان کو گرفتار کر کے لاتے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے خود ہمیں حکم دیا تھا، بر اس نے اس بات پر پشیمانی کا اور افسوس کا اظہار کیا، لیکن کچھ لوگ یہاں یزید کی بربریت کا اعلان کرتے ہیں۔ یزید کی بربریت یہاں سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ یزید کی پشیمانی امام حسین کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے، لیکن یزید کے جو دامن کے ساتھ امام حسین کے خون کا جو ایک دھبا لگ گیا اس دھبے کو نہیں اتار سکتی، اس لیے کہ اس بدبخت نے اکسایا، اس نے ابن زیاد کو حکم دیا، اس نے خولی کو حکم دیا، اس نے شمر کو بھیجا، سارا کرتا دھرتا اسی یزید کا ہے، اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی نہیں کیا۔ جب امام کا سر شروع کے اندر لایا گیا تو اس نے اپنی چھڑی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کو چھوا، تو وہاں صحابی رسول جو بیٹھے تھے انہوں نے روکا اور بدبخت کو لعن طعن کی۔ اب جب یزید نے یہ دیکھا کہ ہر طرف اس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس وقت اس نے اس طرح کی باتیں کی اور کہا کہ کیوں تم نے امام حسین کو شہید کیا ہے؟ المختصر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے قافلے کو واپس امن و امان کے ساتھ مدینہ کے اندر پہنچایا جائے اور ہمارے جو شہید ہیں ان کے سر ہمارے حوالے کیے جائیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے جتنے شہداء تھے جن کے سر اقدس یزید کے دربار کے اندر لائے گئے تھے ان سب کو امام زین العابدین کے حوالے کیا گیا، اور یہ نعمان بن بشیر کے ساتھ 6000 سپہ سالار اور مختلف قسم کے فوجی دستے تھے جو امام زین العابدین کی میت کے اندر بھیجے گئے، اور پھر یہ قافلہ یزید کے دربار سے دمشق سے دوبارہ کربلا کے اندر پہنچا، اور امام زین العابدین نے وہاں جو شہداء تھے ان کے سروں کی، ان کے جسموں کے ساتھ تدفین کی۔ وہاں پہ امام زین العابدین نے دیکھا کہ کتنے دن گزر چکے تھے، امام حسین اور ان کے شہیدوں کے سر سارے کے سارے ایسے یوں ہی پڑے ہوئے تھے، بغیر کفن کے، بغیر قبر کے، بے گور و کفن وہاں کربلا کی سرزمین پہ امام زین العابدین کو انہوں نے ان کو کفن پہنائے، اور پھر شہیدوں کے جو سر تھے جسم سمیت اللہ کی بارگاہ کے اندر خاک کے سپرد کیے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جا رہے تھے، امام حسین کا سر اقدس امام زین العابدین کی جب جولی کے اندر آیا، امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور جب رات کا وقت آیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ امام زین العابدین کی آنسو نہیں تھم رہے،
تو انہوں نے حضرت امام زین العابدین کو صبر کی تلقین کی. تو امام زین العابدین نے اس وقت کربلا کی سرزمین پہ اپنے نانا رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجا اور کہا ان التیاری حسبا ان التیاری حسبا الی یوم الارض الحرمی بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترمی یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین ادرک لزین العابدین محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحمی. یہ دکھ بھرے اشعار امام زین العابدین نے ہوا کے ہاتھوں پیغام دیا رسول اللہ کو. رسول اللہ کیا رسول اللہ دیکھ لیجئے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. آپ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا, آپ کے نواسوں کی لاشیں یہاں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں. آپ کا بیٹا امام زین العابدین, آپ کی بیٹی سیدہ کائنات کی بیٹیاں یہاں قیدی بنا دی گئی ہیں. یا رسول اللہ دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہوا. آپ کا بیٹا امام زین العابدین دکھ اور غم کی اس کیفیت کے اندر مبتلا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دکھ بھرے اشعار جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہوا کے ذریعے پہنچے, سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان کو حوصلے کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر 3 دن تک کوفے کے اندر کربلا کے اندر انہوں نے قیام کیا اور شہیدوں کے صبر تھے وہ خاک کے اندر ان کو مدفون کیا گیا. اس کے بعد یہ قافلہ جس انداز کے ساتھ نعمان بن بشیر کی سرکردگی کے اندر 6000 کا یہ قافلہ تھا اور اہل بیت اطہار کے جو لٹے پٹے افراد تھے وہ امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ کے اندر پہنچنے کے لیے جب انہوں نے سفر کیا, سفر کرتے کرتے امام زین العابدین کا قافلہ جب 13 کلومیٹر دور مدینہ کے قریب پہنچا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نیچے سرزمین پر بیٹھ گئی. مدینہ کے قریب سرزمین پر ریت کے اوپر جب بیٹھی تو امام زین العابدین نے اپنی پھپھو کی بارگاہ کے اندر عرض کی, پھپھو جان آپ کربلا کی سرزمین پہ پہنچی تھی, آپ نے لٹتے پڑتے قافلے کو, امام زین العابدین نے کہا کہ آپ نے امام حسین کو شہید ہوتے بھی دیکھا, آپ نے 18 سال کے جوان علی اصغر کی لاشیں کو بھی دیکھا, 6 ماہ کے معصوم علی اکبر کی لاشیں کو بھی دیکھا, آپ نے عباس علم بردار کے بازو کرتے بھی دیکھے, آپ نے پھر یہ قافلہ یزید کے دربار ابن زیاد کے دربار کے اندر جاتے بھی دیکھا, لیکن آپ جس قوت اور جس جرت مندی کے ساتھ کھڑی رہی, پھپھو جان کیا وجہ ہے کہ آج جب مدینہ کے قریب پہنچی ہیں تو آپ اس وقت سرزمین پر بیٹھ گئی اور آپ مدینہ کے اندر جانے سے انکار کیوں کر رہی ہیں. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو جواب دیا انسان کا دل پھٹ جاتا. اس نے کہا اے زین العابدین بھتیجے مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں مدینہ کے اندر حسین کی بیٹی سغرا بھی ہے, جب وہ بابا کے بارے میں سوال کرے گی, سغرا پوچھے گی کہ میرے بابا حسین کہاں ہے, تو میں کیا جواب دوں گی؟ میرے قدم بوجھل ہو رہی ہے, مجھ سے مدینہ کی سرزمین میں داخلہ نہیں ہو سکتا. اور وہاں پہ امام زین العابدین بھی بیٹھ گئے. آج بھی حجاج کرام سے پوچھے جو مدینہ کے اندر جاتے ہیں, سعودیہ کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے سارے تبرکات ختم کر دیے, لیکن آج بھی مدینہ سے 13 کلومیٹر دور ایک فاصلے کے اوپر ایک جگہ ہے جہاں پہ امام زین العابدین کا گھر ہے. آج بھی وہ کچا گھر اسی صورت کے اندر موجود ہے اور امام زین العابدین نے وہاں پہ ڈیرا ڈال دیا. اور جب مدینہ والوں کو خبر ملی کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا اور ان کے پورے قافلے کو اس انداز کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور وہ قافلہ مدینہ کے قرب و جوار کے اندر پہنچ چکا ہے, تو مدینہ کے اندر ایک قیامت برپا ہوگی. اتنے مدینہ کے لوگ روئے اور ان پر اتنی قیامت سورہ برپا ہوئی. ایک وہ وقت تھا کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہری وصال ہوا اور مدینہ والوں رو رو کے بےحال ہو چکے تھے, اور مدینہ کے جو جانور تھے وہ بھی دکھ کی وجہ سے وہ بھی گلیوں کے اندر گھوما کرتے تھے. اور اس کے بعد دوسرا وقت وہ ہوا جب امام زین العابدین کا قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا. مدینہ کے اندر قیامت سورہ برپا ہو گئی. لوگ آہو پکار چیخو پکار ہر طرف پھیل گئی. لوگ روتے تھے, امام حسین کو یاد کرتے. جب مدینہ کے باہر امام زین العابدین کی بارگاہ کے اندر پہنچے تو امام زین العابدین نے وہ سارا منظر بیان کیا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے نانا رسول اللہ کے دربار کے اندر مزار کے اندر جا کر مدینہ کے اندر جو عرض گزاری کی, کہا نانا رسول اللہ آپ کی امت کلمہ بھی آپ کا پڑھتی تھی اور حسین کے گردن کے اوپر خنجر بھی چلاتی رہی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جب یہ دکھ بھرے لمحات تھے, مفسرین نے مورخین نے لکھا ہے مدینہ کی سرزمین جو ہلتی تھی اور مدینہ کی سرزمین رسول اللہ کے روضہ انور سے ایسی آوازیں آتی تھی. مفسرین نے جو محدثین نے بیان کی ہیں جن کو سن کر مدینہ والے زاروں کے تار ہوتے رہے اور کئی دن تک مدینہ کے اندر کوحرام برپا رہا.
اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح باقی زندگی کے ایام دکھ بھری لمحات جن کیفیات کے ساتھ گزارے، امام زین العابدین نے اپنا گھر مدینہ سے 13 کلومیٹر دور اسی جگہ بنایا، اور سارا دن آپ امام زین العابدین، آپ کا نام علی تھا، لیکن اتنی عبادت کی، زین کا معنی ہے نور، عابدین کہتے ہیں عبادت کرنے والے، یعنی عبادت کو بھی جن پر ناز ہوتا ہے، وہ امام زین العابدین پورا دن سجدوں کے اندر گزارتے، کربلا کی سرزمین کو یاد کرتے، امام حسین کو یاد کرتے، شہیدوں کو یاد کر کے روتے رہتے، یہاں تک کہ ساری زندگی آپ نے ٹھنڈا پانی نہ پیا۔ جب بھی آپ کے سامنے پانی لایا جاتا تو آپ کو سورہ کی پیاس یاد آ جاتی، آپ کو علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی، آپ کو سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی، اور آپ روتے رہتے۔ آپ ٹھنڈا پانی کبھی نہ پیا، آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا تناول نہ فرمایا۔ اور جب امام زین العابدین کی صحت بہت زیادہ کمزور ہو گئی، آپ روتے روتے آپ کی کیفیت اتنی ہو گئی، تو آپ کے بیٹے ایک دن امام باقر کہنے لگے کہ اے میرے بابا امام زین العابدین، میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے، شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، میں نے آپ کو روتے ہی دیکھا ہے۔ امام زین العابدین کو کہا کہ آپ اس دکھ کو، اس غم کو بلا دیں۔ امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور آپ نے فرمایا گفت اے پسر، غم تازہ کر دی اے پسر، تو ندیدی واقعات کربلا من دیدام۔ آپ فرمانے لگے اے میرے بیٹے، تو نے میرے دکھ کو دوبارہ تازہ کر دیا ہے، تو نے کربلا کے واقعات کو نہیں دیکھا، تو نے کربلا کے منظر کو نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اور فرمانے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جتنا دکھ پہنچا تھا اس سے بڑھ کر دکھ مجھے پہنچا ہے، اس لیے کہ وہ گم کرتا پسر، کہ اس نے اپنے بیٹے کو گم کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور رو رو کے ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، اپنی بینائی لے بیٹھے تھے، اور میں نے اپنے باپ کو گم کیا ہے۔ اور اس طرح رونے لگے۔ پھر ان کے بیٹے امام باقر کہنے لگے کہ ابا حضور، میں ایک حکیم لاتا ہوں، اور حکیم آپ کا علاج کرے گا تاکہ آپ کی بیماری دور ہو۔ آپ نے فرمایا یہ حکیموں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر جب بیٹے نے بار بار اصرار کیا تو امام زین العابدین کی بارگاہ کے اندر امام باقر ایک حکیم کو لائے، تو حکیم نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی پریشانی پہنچی ہے، تکلیف کے اندر، اذیت کے اندر مبتلا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ تو امام زین العابدین پھر رونے لگے اور فرمایا تو مجھ سے کہتا ہے کہ میرے اندر دکھ ہے، میں کہاں سے شروع کروں، کہاں سے بتاؤں، کہاں سے آغاز کروں؟ جب پانی بند ہوا تھا میں کیا بتاؤں کہ جب امام حسین کے 18 سال کے نوجوان علی اکبر کو شہید کیا گیا، جب 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید کیا گیا، جب رسول اللہ کی نواسیوں کو، رسول اللہ کی بیٹیوں کو جب قیدی بنا کر اونٹوں پہ سوار کیا گیا، جب ابن زیاد اور یزید کے دربار کے اندر قیدی بنا کر ہمیں سامنا کھڑا کیا گیا، میں کیا بتاؤں، کہاں سے غم کو شروع کروں؟ اور امام زین العابدین رونے لگے۔ اور پھر وہ حکیم کہنے لگے حضور، آپ صبح کے وقت ساحل سمندر پہ بیٹھ جایا کریں، اور جب نسیم سحر چلے گی، صبح کی ٹھنڈی ہوا چلے گی، تو اس وقت آپ تازہ ہوا لیا کریں، آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا تو مجھے سمندر کی دریا کی بات کرتا ہے تو مجھے تو دریائے فرات یاد آ جاتا ہے، جہاں سے جانور بھی پانی پی رہے تھے لیکن حسین پر پانی کو بند کر دیا گیا، جہاں پہ سکینہ کے لیے پانی بند کیا گیا، جہاں پہ حضرت علی اصغر پر پانی بند کیا گیا، مجھے تو دریائے فرات یاد آ جاتا ہے۔ اور پھر امام زین العابدین رونے لگے، تو ساری زندگی امام زین العابدین کی روتے روتے گزر گئی۔ اور پھر امام زین العابدین نے یہ دکھ نہ دیکھے، پھر وہ منظر بھی آیا کہ جب ولید کا دربار آیا، ولید جب مدینہ کا گورنر بن گیا، اس کا دور حکومت آ گیا، تو ولید نے پھر امام زین العابدین کو دوبارہ گرفتار کروایا۔ تو ابن زہری فرماتے ہیں، امام زہری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ابن شہاب زہری وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے امام زین العابدین اپنے استاد کو دیکھا کہ پھر وہ قید کے اندر مبتلا ہیں، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں، پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں، تو اپنے استاد کی اس کیفیت کو دیکھ کر میرے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور میں اپنے استاد کو دیکھ کر اب بے سکت ہو گیا، میں اپنے آنسو پہ قابو نہ پا سکا۔ تو میں نے جب یہ شکایت کی گلا کیا تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ امام زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہیں۔ اور امام زین العابدین نے یوں اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیا تو وہ ہتھ کڑیاں جو تھی وہ ٹوٹ گئی، اور کہا اگر ہم چاہیں تو ہتھ کڑیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ان کو توڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جس طرح رضا ہے ہم اس کے ساتھ راضی ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ، کوئی شکایت نہیں کرتے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دکھ بھرے لمحات بھی دیکھے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر دور کا بادشاہ جو تھا
ہر حکومت امام زین العابدین سے ڈرتی تھی، ان کو خوف لاحق ہوتا تھا کہیں امام زین العابدین کے گرد لوگ جمع نہ ہو جائیں، اس لیے کہ حکومتیں جن کی بھی آتی رہی، مروان کی آئی، ولید کی آئی، لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہ اصحاب رسول سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، وہ ہمیشہ امام زین العابدین کے گرد جمع رہتے، ان کی بیعت کرتے، ان کی بات مانتے، ان کے گرد جمع رہتے، یہاں تک کہ جب حج کا موسم آیا اور بادشاہ وقت ہے ولید بن عقبہ، وہ جب حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا تھا، اس نے دیکھا کہ ابھی رش ہے حجر اسود کے گرد، تو وہ بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ جب رش کم ہو جائے گا اس کے بعد میں جا کر حجر اسود کا بوسہ لوں گا۔ ابھی وہ انتظار کے اندر کھڑا ہے اور ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ جب امام زین العابدین حجر اسود کے قریب پہنچے تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیے اور امام زین العابدین کے ہاتھوں کو چومنے لگے، ان کے پاؤں پہ بوسہ لینے لگے اور ان کے قدموں کے ساتھ چمٹ گئے، ان کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ حجر اسود کے قریب کیا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے بوسے لینے لگے۔ تو ولید یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میں بادشاہ وقت ہوں اور مجھے کسی نے لفٹ نہیں کروائی، اور امام زین العابدین آتے ہیں تو سب نے اپنی آنکھیں فرش راہ کر دی۔ تو اس نے تفہیم کے انداز میں نہیں بلکہ اس نے اس انداز کے ساتھ، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحقیر کرتے اس نے پوچھا کہ من ھذا، اس نے وقت کا جو شاعر تھا فرزدق اسے پوچھا کہ من ھذا، یہ شخص کون ہے جس کی لوگ اتنی عزت کر رہے ہیں، احترام بجا لا رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین کے متعلق جب فرزدق سے اس نے پوچھا تو فرزدق کا غیرت ایمانی جوش کے اندر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، تو اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ تو نہیں جانتا؟ ھذا الذی تعرف البتاء وتاتہ والبیت یعرف والحل والحرم، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی والعلم۔ فرمایا تو امام زین العابدین کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اے ولید، یہ تو وہ شخصیت ہے جن کو بطحا کے سنگریزے بھی جانتے ہیں، جن کو مکہ کی مدینہ کی سرزمین کیا ایک ایک ذرہ، ایک ایک روڑا، ایک ایک سنگریزہ بھی جانتا ہے کہ یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جس کا باپ بھی تقی تھا، نقی تھا، علم والا تھا، اور بیٹا بھی تقی نقی علم والا ہے۔ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر اس نے وہ اشعار کہے تو فرزدق اس نے کہا کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا اور ایسی سزا کے اندر مبتلا کروں گا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ فرزدق نے کہا اے ولید، تو کیسی بات کرتا ہے؟ امام حسین اور امام زین العابدین کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، ایک جان کے اگر ہزاروں جانیں بھی ہوں، حسین ابن علی کے گھرانے پہ سب قربان ہیں۔ اس انداز کے ساتھ امام زین العابدین کے ساتھ لوگوں نے محبت کا اظہار کیا اور ہمیشہ لوگ ان کی احترام بجا لاتے رہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اہل بیت اطہار ان کا جو مشن تھا اس کو لے کر چلتے رہے۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب خولی ان کو، شمر کو، سنان بن مالک کو، سنان بن انس کو، ان سب لوگوں کو جب وہ وقت آیا کہ مختار بن عبید ثقفی نے ان کو چن چن کر قتل کیا، یہاں تک کہ جنہوں نے امام حسین کو تکلیف دی، ایک دن کے اندر 600 بندوں کو قتل کیا گیا، ایک دن کے اندر، اور پھر جو بھی قتل کے اندر، شہادت کے اندر ملوث تھے، سب سے بدلہ لیا گیا، یہاں تک کہ جو شمر تھا اس کو قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اس طرح جو خولی تھا اس کی لاش کے اوپر کتے چھوڑے گئے، اور جن لوگوں نے بھی امام حسین کے قتل کے اندر، آپ کی شہادت کے اندر تھوڑا سا حصہ ڈالا تھا، قدرت نے ان کا بری طرح انتقام لیا اور پھر ایک ایک کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ چکانا پڑا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب یزید نے 3.5 سال حکومت کی، اس کے بعد وہ کلنج کی بیماری کے اندر مبتلا ہوا اور اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ واصل جہنم ہو گیا، مر گیا، مردود ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا، یزید کا بیٹا جس کا نام معاویہ تھا، معاویہ بن یزید، وہ تخت پر بیٹھا، چند اس نے حکومت کی، اس نے کہا کہ مجھے اس شخص سے حسین ابن علی کی خون کی بو آتی ہے، لہذا میں اس تخت پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اور اس نے چند دن کی حکومت کے بعد اس نے کہا کہ میں اس حکومت سے مستعفی ہو جاتا ہوں، اور اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا جو چاہے حکومت کرے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ پہنچانے والے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دینے والے، کربلا کی سرزمین کو خون کے ساتھ آلودہ کرنے والے، وہ یزید مر گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی، لیکن آج بھی کربلا کی سرزمین پہ حسین ابن علی کا قبضہ ہے، آج بھی کربلا کی سرزمین پہ حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب بھی محرم الحرام کے ایام آتے ہیں جگہ جگہ ذکر حسین ہوتا ہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلتی رہی۔ آج بھی روئے زمین کے چپے چپے پہ دیکھیں آپ کو حسین ابن علی کی نسل سے لوگ مل جائیں گے،
آپ کو سب آج بھی اللہ کا شکر ہے حسین ابن علی کا نام زندہ ہے، ان کی فکر زندہ ہے۔ آخر کے اندر میں یہ بات کروں گا کہ ہمیشہ ہر دور کے اندر حسینیت رہی ہے اور ہمیشہ ہر دور کے اندر یزیدیت بھی رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از آیت پدید، حسینی مشن بھی رہا ہے، یزیدی مشن بھی رہا ہے۔ ہمیشہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے حسین ابن علی کی فہرست کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہے اور حسینی مشن کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔